ہجرت کے دوسرے سال اور غزوہ بدر سے چند ماہ قبل مکہ میں اسلام ابھی نئے اپنی ابتدائی مراحل میں تھا اور قریش کے سب سے طاقتور شخص کی جانب سے اسے وجودی چیلنج کا سامنا تھا۔ وہ شخص عمر بن بشام بن المغیرہ المخزومی تھا، جسے اسلام سے پہلے اس کی صاحب رائے اور دانشمندی کی وجہ سے ابو الحکم یعنی حکمت والا لقب دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنی اور ایک حکیم سے بدترین دشمن میں بدل گیا، وہ اپنے نئے لقب ابو جہل سے پہچانے جانے لگا۔ یہ لقب اسے اس کے چاچا نے اس کے جلد غصے میں آنے اور کثرت حماقت کی وجہ سے دیا تھا۔ ابو جہل نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایسی مہم چلائی جس کی مثال عربوں میں نہیں ملتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سعد بن ابی وقاص اسلام لے آئے ہیں تو اس نے ان کی گردن کو اس زور سے روندا کہ خون بہہ نکلا، اور جب اس نے سورہ رحمان کی تلاوت سنی تو اسے پڑھنے والے کو سر پر اس قدر دردناک ضرب لگائی کہ وہ لہو لوان ہو گیا۔ صرف اس پر بس نہیں کہ بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ایک بزدلانہ منصوبہ بھی تیار کیا۔ اس نے ایک بڑا پتھر لیا اور انتظار کرنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دے مارے، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک عظیم الجثہ یعنی کہ مینڈا دیکھا جو اسے روک رہا تھا، چنانچہ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب بدر کے عظیم معرکہ کے تحویل تھی جہاں اس کی کشمکش کے فیصلے کے وقت آ گیا۔ جب قریش کا تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا اور کچھ سرداروں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو ابو جہل نے اپنے غرور میں آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر تک نہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہم 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، لونڈیاں ہمارے سامنے رقص کریں گی اور تمام عرب ہمارے بارے میں سنیں گے، پھر وہ ہمیشہ ہم سے معروف رہیں گے۔ جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک کو دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس کے نام اور رکنیت سے پکارتے ہوئے فرمایا، اے ابو جہل بن، کیا تم اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے؟ لیکن ابو جہل حق کے سامنے نہ جھکا بلکہ اپنی قوم میں چیخ کر کہنے لگا، تمہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک گروہ کو نقصان پہنچایا، وہ تو محض اونٹ کا گوشت کھانے والے چند لوگ ہیں۔ خدا کی قسم تم انہیں قتل کر دو گے یا پھر حق اور واضح ہو کر رہے گا۔ میدان جنگ میں انصار کے 3 نوجوانوں کا سامنا ابو جہل سے ہوا۔ پہلے معاذ بن عمر بن الجموح اس پر ایسی ضرب لگائی جس نے اس کے پاؤں کو اڑا دیا۔ اس کی آدھی پنڈلی جو کھال کی ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس کے بعد معاذ بن عفرہ اس پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اسے آخری سانسوں تک پہنچا کر زمین بوس کر دیا، لیکن فیصلہ کن ضرب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لگی، جنہوں نے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا، اے اللہ کے دشمن، کیا اللہ نے تجھے رسوا نہیں کیا؟ اس نے اپنی سکراتی موت میں جواب دیا، مجھے کس بات نے رسوا کیا؟ کیا اس شخص سے بڑا بھی کوئی آدمی ہے جسے تم نے قتل کیا ہو؟ مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے ابن مسعود کو جو بکریاں چرایا کرتے تھے حقارت سے دیکھا اور اپنی آخری سانسوں میں کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو انہیں
بہت ہی مشکل جگہ پر قدم رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا، کیا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابن مسعود اثبات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی، اللہ کی حمد بیان کی اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس واقعے کو عام کریں تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ ظلم اور طغیان کی داستان ہر دور میں دہرائی جاتی ہے۔ ہر نبی کے لیے اس کی قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے، لیکن انجام کار ہمیشہ متقیوں کے لیے ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یعنی نیچے کمنٹ میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی لکھ کر جائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ ساتھ میں چینل پہ جو آپ کو بیل کا بٹن نظر آ رہا ہے اس سے بھی پریس کرتے جائیں۔ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ الخیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے دوسرے سال اور غزوہ بدر سے چند ماہ قبل مکہ میں اسلام اب بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور قریش کے سب سے طاقتور شخص کی جانب سے اسے وجودی چیلنج کا سامنا تھا۔ وہ شخص عمر بن ہشام بن المغیرہ المخزومی تھا، جسے اسلام سے پہلے اس کی صاحب رائے اور دانش مندی کی وجہ سے ابو الحکم یعنی حکمت والا لقب دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور ایک حکیم سے بدترین دشمنی میں بدل گیا اور آپ نے نئے لقب ابو جہل سے پہچانے جانے لگا۔ یہ لقب اسے اس کے چاچا نے اس کے جلد غصے میں آنے اور کثرت حماقت کی وجہ سے دیا تھا۔ ابو جہل مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی ایسی مہم چلائی جس کی مثال عربوں میں نہیں ملتی۔